قرآن کریم میں یہ بات بہت وضاحت سے بیان کر دی ہے کہ انسان کی اصل حریت اور آزادی ہے، اور کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو انسان کو غلام بنا سکے۔ اس نے غلامی صرف اپنی قرار دی ہے اور اس کے لیے متعین فرمایا ہے کہ یہ اصول اور طریقے ہیں جن پر تم نے عمل کرنا ہے، اور حریت مطلقہ کو قائم رکھا ہے کہ انسان مکمل طور پر آزاد ہے۔ اسی لیے انسان کو کیا چیز پابند کر سکتی ہے؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کو پابند کرے اور اس کو کہے کہ یہ میرا حکم ہے اور اس کو مانو۔ حتیٰ کہ رسول بھی اپنی ذات سے حکم نہیں دیتا، اس کو بھی اللہ حکم دیتا ہے کہ یہ بات کہو اور لوگ آپ کی اطاعت کریں، وگرنہ رسول اپنی ذات کی حیثیت میں لوگوں کے لیے ان کی آزادی کو سلب کرنے والا نہیں ہے۔ بحث اسی لیے اس بات پر ہوئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کون آمر ہے؟ امر یعنی حکم اور آمر یعنی حکم دینے والا۔ اور امت میں علماء اس طرف گئے ہیں کہ اصل آمر، حکم دینے والا اللہ ہے، اور پھر اس کی اطاعت ہے، اور پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ ایک ہے حکم کا دینا اور ایک ہے اطاعت کرنا، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اطاعت تو یہ ہے کہ اس نے کسی کا حکم نقل کیا اور آدمی نے مان لیا، یہ اطاعت ہے۔ اور ایک ہے کہ حکم وہ دے اپنے پاس سے، اوریجنلی حکم جہاں سے چلے۔ اسی لیے اہل السنہ میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں بالکل واضح طور پر یہ الفاظ لکھے ہیں کہ اصل حکم جہاں سے اوریجنلی وہ چلتا ہے وہ صرف اللہ کا ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی حکم نہیں ہے۔ یہی بات اصول فقہ کی بہت اونچے درجے کی کتاب، بہت دقیق کتاب مسلم الثبوت کی ایک شرح لکھی ہے بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے بھی اسی کو لکھا ہے کہ اصل میں حکم اللہ کا ہے، اور اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حکم دیتا ہے اور پھر وہ حکم آگے کو چلتا ہے۔ ذرا سی بات اشکال یہ پیش آتا ہے کہ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور لوگوں نے اسے قبول کیا،
تو ان احادیث سے یہ ترشح ہوتا ہے، ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکم دیتے ہیں اور اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو اس لیے حکم کرنے والے دو ہو گئے، ایک اللہ اور ایک اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے کہ کوئی ایسا حکم دے دیا جائے جو اصل میں اللہ نے نہیں دیا، یہ بہت شدید چیز ہے، بہت شدید چیز ہے۔